مجھے تک بول نظر آ رہا تھا، اس کے بعد نہیں آ رہا۔ کوئی بات نہیں ہے، یہ طریقہ کار بھی اختیار کیا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب یہ سب چیزیں کی جا رہی ہیں تو اس کا مطلب یہاں کچھ ہے ایسا جو دکھانے سے روکا جا رہا ہے، جو لوگ نہ دیکھ سکیں۔ مرضی ہے جو چاہے آپ کی حسن کرشمہ ساز کرے، خیرت کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا خیرت۔ آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، جہاں چاہیں بند کر سکتے ہیں، جہاں چاہیں دکھا سکتے ہیں۔ آپ کا اختیار ہے، آپ کی حکومت ہے، آپ چاہیں تو پورا پروگرام ہی بند کر سکتے ہیں، جو چاہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ ایک اللہ کی تدبیر ہوتی ہے اور ایک یہ بندوں کی تدبیر ہوتی ہے۔ آپ بند کر دینے سے آواز کو بند نہیں کر سکتے۔ لوگ جہاں دیکھنا چاہیں گے دیکھ لیں گے، یوٹیوب پر دیکھ لیں گے، لائیو اسٹریمنگ ہو رہی ہے یوٹیوب پر، اس پر دیکھ لیں گے۔ لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ بات میں ضرور کہوں گا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کمزور کوئی نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کمزور نہیں ہیں، نہ امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کمزور تھے۔ اگر وہ چاہتے تو کربلا کا نقشہ بدل کر رکھ دیتے، اگر وہ چاہتے تو ننھے علی اصغر کے لاشے کو اپنے کاندھوں پر یا اپنے ہاتھوں پر نہ اٹھاتے، کاندھوں پر علی اکبر کو لے کے نہ جاتے، عباس علمدار کے زخمی بازو نہ کرتے، کیونکہ علم نے خون رگے جان دیا اور نہ مرا، علم نے زہر کا پیمانہ پیا اور نہ مرا۔ تو یہ سب کچھ ہو سکتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو آتش نمرود اللہ کے حکم سے اسی وقت بجھا دی جاتی۔ حضرت زکریا علیہ السلام چاہتے تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ درخت کے درمیان آرے سے چیز دیے جاتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی چاہت ہوتی تو انہیں کبھی کنویں میں پھینکا نہیں جاتا۔ ان سب کی چاہت اپنی چاہت نہیں تھی، اللہ کی چاہت تھی۔ انہوں نے اپنے نفس کو اللہ کی مرضی پر چھوڑ دیا تھا۔ یا ایتھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چلنے والے نفوس تھے، لہٰذا انہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کی رضا پر ہی راضی رہنا تھا۔ آج میں اگر کوئی بات کہہ رہا ہوں اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے تو بالکل درست ہوتی، لیکن جب بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو تو انسان کو احتیاط برتنی چاہیے، خیال کرنا چاہیے۔ یہی بات میں امتیاز صاحب آپ سے کہہ رہا تھا، اور یہی بات میں آپ سے کہنا چاہتا تھا، اور یہی بات میں آپ سے اب بھی کہہ رہا ہوں۔ گالیاں دینا چھوڑ دیجئے، برا بھلا کہنا چھوڑ دیجئے، اور صرف یہ دیکھیے کہ ہم سے کہاں پر کیا غلطی ہوئی ہے، آخر ایسا ہم سے کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے دو قومی نظریے کی بنیاد پر بنایا تھا، اور دو قوموں کا مطلب یہ تھا، ایک مسلمان قوم ہوگی اور دوسری قوم ہر وہ قوم ہوگی جو اس ملک میں بستی ہے، اس کو ہر طرح سے آزادی ہوگی، ہر طرح سے اپنے فکر کی آزادی ہوگی، اظہار کی آزادی ہوگی۔ آج آپ میری آواز دبا رہے ہیں، آج میں آپ سے کہوں کہ میرا پروگرام بند کر کے کیا یہ فریڈم آف اسپیچ کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ فریڈم آف اسپیچ ہے؟ آج میرے پروگرام کے میرے شو کو آپ نے مختلف شہروں میں بند کر دیا ہے، کیا یہ اظہار رائے کی آزادی کے خلاف نہیں ہے؟ کیا یہ فریڈم آف اسپیچ کے خلاف نہیں ہے؟ کیا میرا حق نہیں ہے کہ میں اپنی رائے کا اظہار کروں؟ اور اگر میں اتنا برا ہوں، اتنا ارریلیونٹ ہوں، جوکر ہوں، مجھے میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو کیوں دیکھ رہے ہیں مجھ کو آپ؟ مت دیکھیے۔ کیوں آپ نے پاکستان کا نمبر 1 شو اس کو بنا دیا ہے؟ مت دیکھیے، آپ کے ہاتھ میں ریموٹ ہے، آپ چینج کر سکتے ہیں۔ لیکن آج اس شہر میں، اس ملک میں مختلف جگہوں پر شو بند کر کے، خاص طور پہ پی ٹی سی ایل پر اس شو کو بند کر کے آپ نے بتا دیا ہے کہ آپ خوف زدہ ہیں، آپ ایک آدمی سے خوف زدہ ہیں، آپ ایک عام پاکستانی سے خوف زدہ ہیں، آپ خوف کھا رہے ہیں۔ سو آپ خوف کھائیے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، بند کرنا چاہیں بند کر دیں شو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، اپنی بات کہتا جا رہا ہوں اور اپنی بات کہتا رہوں گا۔ میں اس موضوع سے ہٹنا چاہتا ہوں اور آج باہر نکل کر، کیونکہ ہم نے اس پر بہت بات کر لی، بہت کچھ کہنا تھا کہہ دیا، جہاں تک اپنی آواز پہنچانی تھی پہنچا دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں بھی جو کچھ عرض کرنا تھا کر دیا۔ اب اس ملک کے مقتدر حلقے، اس ملک کے ادارے اور حفاظت کرنے والے، اور خاص طور پر جو اس وقت ہمارا یہ شو بند کیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ادارے بھی خاص طور پر سوچیں کہ دنیا تو دنیا ہے، سب کو جواب بہرحال آخرت میں دینا ہے، سب کو اپنی اس گڑھے میں جانا ہے، اس قبر میں جانا ہے جو میرے لیے بھی کھدا ہوا ہے اور آپ کے لیے بھی کھدا ہوا ہے، اور وہاں پر یہ پوچھا جائے گا من ربک ما دینک من نبیک، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا تھا، تیرا نبی کون ہے۔ وہاں کیا جواب دیں گے، وہاں کے لیے سب سوچ لیں اور فیصلہ کر لیں۔ میں نے کیا جواب دینا ہے، میں یہاں پر بھی وہ جواب دے رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی
میں قبر کے گھپ اندھیرے میں بھی اس وقت روشنی کو محسوس کر لوں گا جب مجھے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوگی، اور میں اس وقت یہ پہچان لوں گا جب مجھ سے پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو میں کہہ دوں گا کہ یہ سوہنا اور یہ پیارا چہرہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ میں اس موضوع سے آگے نکلتا ہوں اور بات کو آگے لے جاتا ہوں، اور یہ پھر کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے نہیں چلے گا کہ مقصد صرف اور صرف حقیقت کو سامنے لانا ہے، ایسے نہیں چلے گا کہ مقصد صرف اور صرف تصویر کے دوسرے رخ کو آپ کے سامنے لے کر آنا ہے جس کو چھپایا جاتا ہے۔ ہمارا نہ کبھی ارادہ رہا، نہ ہماری خواہش ہے، نہ ہماری کوشش ہے۔ ہم چاہتے ہیں اس ملک کے اندر پازیٹیو چیزیں ہوں، امن ہو، امان ہو، سکون ہو، محبت ہو، بھائی چارہ ہو، لیکن اگر اس بھائی چارے اور اس محبت کو کوئی نقصان پہنچائے گا تو وہ صرف اور صرف ہماری پست فکر پہنچائے گی، ہماری چھوٹی سوچ پہنچائے گی، ہمارا کم سوچنا پہنچائے گا۔ اگر آج پروگرام بند کر کے اور مختلف علاقوں پہ نشریات میں تعطل پیدا کر کے کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس پروگرام کو بند کر کے شاید کامیاب ہو گئے ہیں، تو ایسا بہت کچھ سوچا گیا ہے۔ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، پہلے مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کے بعد تنقید کی جاتی ہے اور تشدد کیا جاتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے، اور پھر آخر میں تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایسا موقع پہلے تو ہو چکا، یعنی مذاق آپ لوگ میرا اڑا چکے، اب آپ دوسرے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں جہاں پر اب مجھ پہ تنقید کی حدیں عبور کی جا رہی ہیں۔ اب مجھ پر یعنی کہ یہ تک ہو سکتا ہے کہ میں مار دیا جاؤں یا میرے ساتھ کوئی اور ظلم و ستم ہو جائے، یہاں تک تو آپ پہنچ گئے ہیں۔ اور تیسری منزل ہوتی ہے جب تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ تسلیم کرنے والی منزل بہت ذمہ داری کی منزل ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت جس کو تسلیم کیا جاتا ہے یہ اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ طاقت کو ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرے، کیونکہ جو کم ظرف ہوتے ہیں وہ تسلیم کیے جانے کے بعد اپنی طاقت کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ایک دن آپ مجھے تسلیم کریں گے، اگر مر گیا تو کہیں گے میں اچھا آدمی تھا، اور اگر زندہ رہا تب بھی آپ تسلیم کریں گے۔ مذاق اڑانے کی منزل سے آپ لوگ باہر نکل چکے ہیں، اب آپ اس دوسری منزل میں داخل ہو گئے ہیں جو کہ تیسری منزل کی طرف بہت قریب لے جاتی ہے۔ میں آپ کو طارق فتح کے 3 کلپ دکھانا چاہتا ہوں، اور طارق فتح کی پاکستان دشمنی، طارق فتح کی اسلام دشمنی، طارق فتح کی محمد علی جناح قائد اعظم سے دشمنی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اور جو بھی لوگ پاکستان میں اس سے رابطے میں ہیں، جو پاکستان میں اسے ٹیگ کرتے ہیں، اس کے ساتھ بات کرتے ہیں، اگر وہ اپنے آپ کو حب الوطن سمجھتے ہیں تو یہ ضرور سمجھیں، اور ان کا سمجھنا حق ہے، لیکن دوسرے کی نگاہ اور دوسرے کی رائے بھی کوئی اہمیت رکھتی ہے۔ میں ایسے لوگوں کو قطعاً اپنے ذاتی طور پر محب وطن نہیں سمجھتا جو طارق فتح سے رابطہ رکھتے ہیں اور اسے ٹیگ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ طارق فتح کے جو نظریات ہیں وہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں، اور میں بھی آپ کو روزانہ وہ نظریات بتاتا ہوں۔ ذرا یہ پہلا کلپ آپ طارق فتح کا ملاحظہ فرمائیے۔ تو اپر کلاس ہے، جو لبرل کلاس ہے، وہ جاہل ہے، اسے یہی نہیں معلوم، اپنے تئیں لبرل کلاس کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ لبرل کلاس اس کے پیچھے بہت بھاگتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ ہماری لبرل خواتین کا کس طرح مذاق اڑا رہا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی جو اپر کلاس ہے، جو لبرل کلاس ہے، وہ جاہل ہے، اسے یہی نہیں معلوم، اپنے تئیں وہ جاہل ہی کہہ رہا ہے کہ انہیں نہیں معلوم کہ نیچے کیا ہو رہا ہے۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کلاس کو سب پتہ ہے، کیونکہ ان کے گھروں میں جو ملازمت کرتے ہیں وہ مڈل کلاس کے لوگ کرتے ہیں، وہ نچلی سطح کے لوگ ان کے گھروں میں کام کرتے ہیں اور وہ ان کے دکھ درد سے آشنا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے عورتوں پر، جو ہمارے ملک کی خواتین ہیں، ان پر جو اس نے تنقید کی اور یہ کہا ہے کہ وہ جو آتی ہیں یہاں پر اپنے یعنی ایگزوٹک قسم کی تفریح کے لیے یہاں پر آتے ہیں، اور وہ خواتین ہوتی ہیں ان میں زیادہ تر بیشتر۔ یہ کتنی گندی اور گھٹیا بات طارق فتح نے پاکستانیوں کے بارے میں کہی، اور یہی میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اس ملک میں آپ کے لیے سب کچھ موجود ہے۔ جب آپ بھارت جاتے ہیں اور جب آپ چاہے وہ سیفما کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہوں یا آپ پاک بھارت دوستی کے نام پر جا رہے ہوں، تو دیکھیے جب آپ وہاں پہنچتے ہیں اور وہاں سے واپس آتے ہیں تو طارق فتح جیسے لوگ آپ کے لیے کیا بولتے ہیں، ان کے ذہنوں میں کتنا زہر آپ کے لیے ہے، خاص طور پر پاکستانی خواتین کے لیے۔ اس کے دل میں، اس کے دماغ میں زہر بھرا ہوا ہے، اور اس زہر کا وہ برملا اظہار کر رہا ہے، اس نے اس کا بھرپور طور پر اظہار کیا ہے۔ یہ گندا انداز، یہ گندا ذہن، یہ طارق فتح کا ہی ہو سکتا ہے۔ حالانکہ جو پاکستان کی اپر کلاس ہے، جو لبرل کلاس ہے، وہ پاکستان کی کلاس ایسی نہیں ہے کہ ان کی خواتین صرف وہاں پر جا رہی ہوں، اور بھی لوگ جاتے ہیں، ان تقاریب کا حصہ بنتے ہیں جو پاک بھارت دوستی کے نام پر ہوتی ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف تفریح کے لیے وہاں پر جاتے ہوں۔ لیکن جو ملک کے خلاف ہوگا، جو پاکستانی اساس کے خلاف ہوگا، نظریے کے خلاف ہوگا، دو قومی نظریے کے خلاف زہر اگلے گا، اس کے منہ سے آپ اچھی باتیں نہیں سنیں گے، میٹھی باتیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی، کڑوی باتیں ہی آپ کو نظر آئیں گی۔ دوسرا کلپ آپ کو ہم طارق فتح کا دکھاتے ہیں، ذرا دیکھیے گا۔ قائد اعظم پر وار کرائمز کا مقدمہ چلنا چاہیے۔ قائد اعظم نے ہزاروں لوگ مروا دیے۔ قائد اعظم
ایک ایسے شخص تھے جن کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کیا بنانے جا رہے ہیں۔ کیا کہوں ناظرین محترم، اور کیا کہوں ان لوگوں کے بارے میں جو طارق فتح سے کانٹیکٹ میں ہیں، جو پاکستان میں رہتے ہیں۔ قائد اعظم کے بارے میں نظریات آپ نے سن لیے، وار کرائمز کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ میں اگر کہنے پر آ جاؤں تو شاید جواہر لال نہرو کے لیے کہنے کو بہت کچھ ہے میرے پاس، میں واللہ آپ سے کہتا ہوں اندرا گاندھی کے لیے کہنے کو بہت کچھ ہے میرے پاس، موہن داس کرم چند گاندھی کی جو حرکتیں آشرم میں ہوتی تھیں کہنے کے لیے بہت کچھ ہے میرے پاس۔ لیکن ناظرین محترم، میں دوسرے ممالک کے لیڈرز کو کبھی ملائن نہیں کرتا ہوں، کبھی کہتا نہیں ہوں جو ان کے قومی ہیروز ہیں۔ میں بھگت سنگھ کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، حالانکہ بھگت سنگھ نے قتل کیا لیکن اس کے باوجود بھگت سنگھ کو ہیرو بنایا گیا۔ لیکن قائد اعظم محمد علی جناح جنہوں نے پاکستان قربانیوں کے بعد آج ہمیں دیا، جن کی جد و جہد ایسی تھی کہ جس پر ہر فرد ناز کرتا ہے، چاہے وہ ان کی زبان، یعنی وہ زیادہ تر انگریزی میں گفتگو کیا کرتے تھے، چاہے وہ انگریزی سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو، وہ قائد اعظم کا پیروکار ہے، وہ قائد اعظم سے محبت کرتا ہے۔ لیکن یہ شخص ہندوستان میں بیٹھ کر جب قائد اعظم کو برا کہتا ہے اور یہاں سے لوگ اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو کیا دل نہیں کٹتا ہوگا؟ کیا دل پہ چھریاں نہیں چلتی ہوں گی؟ کیا تکلیف نہیں ہوتی ہوگی کہ ہم بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں زہر اگلنے والے شخص سے رابطہ رکھے ہوئے ہیں؟ ہم قائد اعظم سے محبت کے دعوے تو بہت کرتے ہیں، یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ اور یہ شخص قائد اعظم کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جانتا بھی ہے قائد اعظم نے کیا کیا، یہ جانتا بھی ہے تقسیم ہند کا فارمولا کیسے پیش آیا، اس کو جون 1947 کی تاریخ پتہ ہے، یہ 1943 جون کی تاریخ جانتا ہے، یہ قائد اعظم کے نکات جانتا ہے، یہ قائد اعظم کی جد و جہد جانتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ کانگریس کیوں چھوڑی قائد اعظم نے، مسلم لیگ میں کیوں شمولیت اختیار کی، اس کو معلوم ہے کہ قائد اعظم نے علامہ اقبال کے ساتھ مل کر دو قومی نظریے کی بنیاد پر جو فکر اپنائی اور اس کے بعد علامہ اقبال نے سر شفیع لیگ جوائن کی، اس کے بعد دوبارہ وہ قائد اعظم کے ساتھ ہوئے۔ ان کا جو اختلاف تھا، جو بنیاد تھی، وہ قائد اعظم کا اختلاف اور بنیاد نہیں تھی، بلکہ علامہ اقبال نے قائد اعظم کا بعد میں ساتھ دیا، اور چونکہ انہوں نے یہ کہا کہ محمد علی جناح وہ شخص ہے کہ جسے خریدا نہیں جا سکتا، جو کرپٹ نہیں ہے، خاص طور پر یہ لفظ بولا۔ لیکن آج قائد اعظم محمد علی جناح کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے، اور ہندوستان میں بیٹھ کر اگلا جا رہا ہے۔ ہم ہندوستان سے دوستی کی باتیں کرتے ہیں، ضرور کریں، لیکن کیا ہم یہ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ طارق فتح کو وہاں پر بین کیا جائے؟ آپ نے تو آج پاکستان میں اپنے عامر لیاقت کو بین کر دیا ہے، آپ نے تو آج پاکستان میں اپنے عامر لیاقت کو غیر اعلانیہ طور پر، اپنے ہی عامر لیاقت کو غیر اعلانیہ طور پر آپ نے بین کر دیا ہے۔ دشمن کو دیکھیے کہ وہ پاکستان کے دشمن کو بین تو چھوڑیے کس طرح سے عزت دے رہا ہے۔ بہت شکریہ ان بین کرنے والوں کا، بہت شکریہ پی ٹی سی ایل کا، بہت شکریہ غیر اعلانیہ طور پر پابندی لگانے والوں کا، جو اپنے ملک میں اپنے ہی وطن کی بات کرنے والے اور اپنے ہی وطن کا جھنڈا لگانے والے کو بین کر رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ کو طارق فتح کا تیسرا کلپ دکھاتے ہیں۔ دیکھا عمران خان میدان میں آئے ہیں، اس کا جواب میں تمہیں قرارہ دیتا ہوں، لیکن پہلے ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ طارق فتح ایسے نہیں چلے گا۔ عامر لیاقت پاکستان کے لیے بولتا ہے تو پاکستانیوں پر لازم ہے کہ اس پر پابندی لگا دیں۔ عامر لیاقت پاکستان کے لیے آواز اٹھاتا ہے تو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن PTCL پر یہ لازم ہے، اور یہ ان کے آئین کا حصہ ہے کہ وہ عامر لیاقت پر پابندی لگا دیں۔ عامر لیاقت حرمت رسول اور پاکستان کی بات کرتا رہے گا، آپ پابندی لگائیں، کیبلز بند کر دیں، غیر اعلانیہ طور پر کیبل آپریٹرز پر دباؤ ڈالیں کہ وہ شو نہیں چلنے دیں، بالکل درست۔ لیکن دوسری طرف بھارت ہے، بھارت سے سیکھیے، کیونکہ آپ ہر چیز بھارت سے سیکھنا چاہتے ہیں، اور بھارت سے سیکھیے کہ اس نے ایک ننگ ملت، ننگ دین، ننگ وطن کو نہ صرف اپنے ہاں پناہ دی، اسے نہ صرف اپنے ہاں پناہ دینے کے بعد پلیٹ فارم دیا، بلکہ اسے پلیٹ فارم دینے کے بعد اسے ٹیلی ویژن پر ہیرو بنا کر پیش کیا۔ طارق فتح کا فتویٰ کے نام سے اس کا پروگرام شروع کیا، زی نیوز اس کے پیچھے کھڑا ہے، بھارت کی ایجنسی را اس کے پیچھے کھڑی ہے، اس کے پیچھے بھارت کا اجیت کمار دوول کھڑا ہے، نریندر مودی اس کے پیچھے کھڑا ہے، سب اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عامر لیاقت تنہا ہے۔ میں آج آپ کو یہ حقیقت بتا رہا ہوں، عامر لیاقت تنہا کھڑا ہے، لیکن اس کے ساتھ سارے لوگ ہیں، اس کو کسی نے تنہا نہیں چھوڑا، لیکن عامر لیاقت کو سب نے ایک ایک کر کے تنہا چھوڑ دیا ہے۔
اور عامر لیاقت تنہا ہے، لیکن عامر لیاقت اپنے کسی عمل پر پشیمان نہیں ہے، کیونکہ عامر لیاقت جانتا ہے اس نے کیا کہا ہے، وہ کیا کہتا آیا ہے، اس نے کن کن لوگوں کو بے نقاب کیا ہے، کیوں کیا ہے، کس کے لیے کیا ہے، اور کس بنیاد پر کیا ہے۔ نہ میں کسی کے کہنے پر کوئی کام کرتا ہوں، نہ میں نے کسی کے کہنے پر کچھ کیا۔ لوگ سمجھتے ہیں میرے پیچھے پتہ نہیں کون ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں میرے پیچھے یا تو میری پیٹھ ہے، یا اس پشت کے پیچھے داتا گنج بخش ہیں، یا خواجہ معین الدین چشتی ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو اس سے اوپر تو پھر اللہ اور اس کا رسول میرے لیے کافی ہے۔ مجھے نہ کل کسی کی ضرورت تھی، نہ آج کسی کی ضرورت ہے، اور مجھے تنہا چھوڑ کر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آواز دبا دی جائے گی تو آواز دبا دی جائے گی، لیکن جتنا کام مجھے کرنا تھا اپنے حصے کا میں نے کر دیا ہے، میں نے جس کو بتانا تھا بتا دیا ہے۔ طارق فتح صاحب، آپ ہندوستان میں بیٹھ کر عمران خان صاحب کی برائی کریں، عمران خان صاحب سے لاکھ نظریاتی اختلاف، سیاسی اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن ہم اپنے ورلڈ کپ کے چیمپئن کو اور ہیرو کو آپ کے ہاتھوں رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ عمران خان نے ہمیں 92 کا ورلڈ کپ دیا ہے، وہ اس لحاظ سے ہماری جان ہے۔ عمران خان نے پاکستان کو مقام عطا کیا ہے، وہ اس لحاظ سے ہمارے لیے باعث محترم ہے۔ عمران خان نے اس ملک کو شوکت خانم میموریل ہسپتال دیا ہے، عمران خان نے نمل یونیورسٹی دی ہے۔ عمران خان کے سیاسی نظریات سے لاکھ اختلاف کر لیا جائے، لیکن عمران خان کی شخصیت، عمران خان کی ذات، عمران خان کا نان کرپٹ ہونا، عمران خان کا کرپشن کے خلاف آواز اٹھانا، اس سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا طارق فتح صاحب، ہم آپ کو بھونکنے کی اجازت نہیں دے سکتے، ہم آپ کو ایک ایک بات کا آپ کی جواب دیں گے۔ آپ کہتے ہیں وہ عشق لڑائیں، ان کو سیاست میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیاست ہی سے تو وہ اب عشق لڑا رہے ہیں، اور ایسا عشق لڑا رہے ہیں کہ ان کے اس عشق لڑانے کی وجہ سے بڑے بڑے عاشق اس وقت میدان میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے، کیونکہ اب انہوں نے سیاست سے عشق لڑانا شروع کر دیا ہے۔ اور رہی بات، آپ نے ہندوستان کی عورتوں کے بارے میں کہا کہ وہ عمران ہر وقت ان کو امپریس کرتا رہے۔ آپ کی ہندو ناری اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہے، اتنی کمزور چرتر کی کیوں ہے کہ وہ عمران کو دیکھتے ہی بے قابو ہو جاتی ہے؟ یہ تو آپ کی ناری کا کردار گندا ہے، یہ تو آپ کی ناری کا کردار ایسا ہے کہ وہ عمران خان جیسے ہینڈسم انسان کو دیکھتے ہی پاگل ہو جاتی ہے، اور 62 سال کی عمر میں بھی وہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ تو آپ کی تو ہندوستان کا کریکٹر خراب ہوا، اس میں عمران خان کے کردار کا کیا قصور ہے؟ اگر ہندوستان کی عورت عمران خان کو دیکھ کر پاگل ہو جاتی ہے، اگر وہ کبھی زینت امان ہو جاتی ہے، کبھی ریکھا ہو جاتی ہے، اور کبھی اور بہت ساری عورتیں عمران خان کو دیکھ کر پاگل ہوتی رہی ہیں اور ہو رہی ہیں، تو اس میں عمران خان کا قصور نہیں ہے طارق فتح صاحب، اس میں بھارت کی عورتوں کا قصور ہے، بھارت کی ابلا ناری کا قصور ہے، بھارت کی مہیلاؤں کا قصور ہے۔ اپنی عورتوں کو ذرا چرتر سنبھالنے کی توفیق بھی ہونی چاہیے، اور ان کو چرتر سنبھالنے کی آپ تعلیم بھی دیں، کیونکہ آپ کا خود کا چرتر، آپ کا اپنا کردار اتنا داغدار، دھبے والا اور اتنا پھٹا ہوا ہے کہ آپ کیا کسی کو سمجھائیں گے؟ کیونکہ آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ 60 سال کی عمر میں جو دوائیاں ہمیں کھانی چاہیے، یعنی آپ دوائیوں کی بنیاد پر 60 سال کی عمر میں وہ سب حرکتیں کر رہے ہیں جو نظر آتی ہیں، کبھی کسی کو لپٹا لیا تو کبھی کسی کو چمٹا لیا۔ لیکن عمران خان صاحب نے بہرحال شادی کی، شادی کرنا گناہ نہیں ہے۔ طارق فتح صاحب، آپ تو بغیر شادی کے جو کینیڈا میں کرتے رہے ہیں اور جو ہندوستان میں آپ کر رہے ہیں بغیر شادیوں کے، عمران خان نے تو ایٹ لیسٹ شادی کی ہے، اور شادی جب نہیں نپ پاتی ہے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک اسلامی طریقہ کار ہے، طلاق دی، اور طلاق دونوں کی باہمی رضامندی سے ہوئی ہے، اور اس پر بھی کسی کو مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اس پر بھی کسی کو بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس آدمی کے کریکٹر، اس آدمی کا کریکٹر دنیا کے سامنے ہے، اور وہ جو کر رہا ہے وہ دنیا کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ ہمیں آپ سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں، آپ جیسے گھٹیا آدمی سے جس کا اپنا کردار خود ایک سوالیہ نشان ہے، جو اپنے ملک کا نہ ہوا، جو اپنی مادر وطن کا نہ ہوا، جو اپنی ماں کا نہ ہوا، وہ کسی اور ملک کا کیا ہوگا؟ جو صریحاً غدار ہے وہ ہندوستان میں بھی جا کے غداری کرے گا، اور ایک دن آئے گا کہ جب نریندر مودی کو یہ اندازہ ہوگا کہ اس نے اپنی آستین میں ایک موٹا تازہ اینا کونڈا پالا ہوا تھا جس کا نام تھا طارق فتح۔ تو طارق فتح، ہم آپ کو اس سے بھی زیادہ کرارا جواب دے سکتے ہیں آپ کی لینگویج میں، لیکن میں نہیں دینا چاہتا، میں آپ کے زیادہ منہ نہیں لگنا چاہتا، میں آپ کو اتنا ہی جواب دیتا ہوں جتنا آپ کو دینا چاہیے اور جتنی آپ کی اوقات ہے۔ ہر انسان کو اس کی اوقات اور حد میں رکھنا چاہیے، اور آپ کی اوقات اور آپ کی حد یہی ہے کہ ہم آپ کو یہ جواب دیں۔ میں نے آپ کو پھر بتایا کہ میرا نہ عمران خان کی جماعت سے تعلق ہے، نہ عمران خان کی پی ٹی آئی سے تعلق ہے، نہ شاید ہو سکتا ہے میں ان کے سیاسی نظریات سے بھی اختلاف رکھتا ہوں، لیکن میں کسی بھی بھارت میں بیٹھے ہوئے شخص کو یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ میرے ملک کے کسی ہیرو کو یا میرے ملک کے کسی بھی فرد کو وہاں سے بیٹھ کر گالی دے۔ میں پاکستان کے ان لوگوں کی طرح نہیں ہو سکتا جو طارق فتح کے ساتھ مل کر مجھے گالیاں دے رہے ہیں۔ میں پاکستان کا وہ بچہ ہوں، میں پاکستان کا وہ بیٹا ہوں کہ بھلے میرے نظریاتی اختلافات کتنے ہی کیوں نہ خراب ہوں، لیکن میں ہندوستان میں بیٹھے ہوئے کسی بھی فرد کی حمایت نہیں کر سکتا اگر وہ کسی بھی پاکستانی کے خلاف بات کرے گا، چاہے وہ پاکستانی میرے
میرا دشمنی کیوں نہ ہو، میں اس پاکستانی کی حمایت کروں گا، اس پاکستانی کے ساتھ کھڑا رہوں گا، کیونکہ بالآخر وہ پاکستانی ہے، وہ پاکستانی قومی ترانہ پڑھتا ہے، وہ پاکستان کے پرچم تلے کھڑا ہے، وہ پاکستان کی سیاسی جد و جہد کے اندر ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے، وہ کرپشن سے پاک معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے، اور اگر اس کا یہ خواب ہے اور لوگ اسے ووٹ دینا چاہتے ہیں اور لوگ ووٹ دے کر اسے کامیاب کرانا چاہتے ہیں، تو کسی کو اس میں آڑ نہیں بننا چاہیے۔ وہ یقیناً آپ کو سبق سکھا رہا ہے، آپ کے ذہنوں پر بجلی بن کر گرا ہے۔ جب بھی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، اس نے کہا ہے کہ اگر میں اقتدار میں آیا تو میں مودی کو جواب دوں گا اور میں بھارت کو جواب دوں گا کہ کیسے پاکستان کی طرف سے جواب آتا ہے۔ اسی بات نے آپ کو تکلیف میں پہنچایا ہے، ورنہ آپ بھی بڑا امی امی کرتے رہے ہیں، آپ بھی بہت امو امو کرتے رہے ہیں، اور ابھی اگر اتنا ہی برا تھا تو T20 ورلڈ کپ کے موقع پر آپ نے کلکتہ کے ایڈن گارڈن میں عمران خان کو کیوں بلایا تھا؟ کیوں عمران خان کو بلا کر آپ نے وہاں پر نعرے لگوائے تھے؟ کیوں پاکستان سے آپ نے عمران خان کو، شفقت امانت علی کو بلایا تھا؟ اس لیے کہ آپ کا بھارت ترستا ہے، مرتا ہے عمران خان کا چہرہ دیکھنے کے لیے، آپ کا بھارت ترستا ہے، مرتا ہے شاہد آفریدی کا چہرہ دیکھنے کے لیے، آپ کا بھارت ترستا ہے، مرتا ہے جاوید میاں کا چہرہ دیکھنے کے لیے، آپ مرتے ہیں۔ آپ لوگ، آپ کی عورتیں ہمارے کرکٹرز کے ساتھ شادیاں کرتی ہیں، کبھی محسن خان سے شادی کرتی ہیں، کبھی شعیب ملک سے شادی کرتی ہیں، آپ لوگ مرتے ہیں۔ ہمارے ہاں کے مردوں کے ساتھ آپ کی عورتیں شادی کرتی ہیں، ہم وہاں سے کسی عورت کو بیاہ کر نہیں لائے، وہاں ہمیشہ یہی ہوا کہ وہاں کی عورتوں نے کوشش کی کہ ہمارے یہاں کے مردوں کے ساتھ شادی کر لیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ پاکستان سے کوئی عورت جا کر ہندوستان کے کسی مرد سے شادی کر رہی ہو۔ ہاں، ہندوستان کی عورتیں ضرور تشریف لائی ہیں پاکستان کے مردوں سے شادی کرنے کے لیے۔ تو یہ آپ کے اپنے کریکٹر کا سوال ہے، آپ کے اپنے انڈیا کا سوال ہے، اس کی طرف توجہ دیں۔ کافی بابا کی طرف چلتے ہیں، اور کافی بابا دیکھیں جہانگیر ترین صاحب سے کیا گفتگو کر رہے ہیں، ذرا دیکھتے ہیں۔ پہلے جی میرا ایک مسئلہ حل کر رہی حاضر بابا بہت عرصے جمعیت میں بھی رہے ہیں، ان کو تھوڑا بہت اسلام کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ وہ جہانگیر ترین جیسے شریف آدمی کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو الجھا رہے ہیں، اور کیا یہ توہین مذہب کی بات نہیں کر رہے ہیں؟ کیا یہ اکسانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کی انگلی ہے؟ میں آپ کو سمجھا دینا چاہتا ہوں کافی بابا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم تو آپ نے پڑھی ہوگی، میں بالکل من و ان میں حدیث کے الفاظ جو حدیث قدسی ہے آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ امپائر سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اگر آپ نے اس پر کہا کہ اللہ کی انگلی، پھر تو امپائر سے مراد انصاف کرنے والا ہے۔ یہاں پر ذکر کیا گیا انصاف کرنے والا، وہی انصاف کرنے والا، اور بے شک اس سے بہترین انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ پھر آپ نے اس انگلی کی طرف اشارہ کیا کہ اگر امپائر اللہ ہے تو پھر انگلی کا بھی ذکر کیا گیا۔ تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، اور وہ میرے قریب ترین ہونے کے لیے سب سے پسندیدہ عمل یعنی فرض عبادات کو بجا لانا ہے۔ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ چنانچہ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے چلتا ہے۔ پھر مجھ سے کچھ مانگے تو میں اسے یقیناً ضرور دوں گا، اور اگر مجھ سے پناہ مانگے تو میں لازمی اسے پناہ دوں گا۔ ایک تو حدیث یہ ہے کہ اگر قرب الہی حاصل کیا جائے، بندہ اور رب جانتا ہے کہ کس نے کتنا قرب الہی حاصل کیا ہے، کون بندہ اللہ سے کتنا قریب ہو گیا، یہ بندہ اور اللہ ہی جانتا ہے، میں اور آپ نہیں جان سکتے کافی بابا، ہمیں نہیں معلوم، اور ہمیں یہ فیصلہ کرنا بھی نہیں چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے گا، اے ابن آدم میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ یہ کیسی بات ہے؟ یہ تو پھر یہ کہہ دی جائے گا اللہ بیمار بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ شخص کہے گا اے میرے رب میں تیری عیادت کیسے کرتا، حالانکہ تو تو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تو بیمار ہونے سے منزہ ہے، بیمار ہونا تو مخلوق کی صفت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ شخص کہے گا اے میرے رب میں تجھ کو کھانا کیسے کھلاتا، اے میرے رب میں تجھ کو کھانا کیسے کھلاتا، حالانکہ تو تو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، تو کائنات میں موجود لا تعداد مخلوقات کو تو اکیلا ہی پالتا ہے، اکیلا ہی ان کو کھلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔